ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور عبدالمعیز جعفری صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی. سر آپ نے سنی جعفری صاحب کی بات، انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ججز میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، بٹ سر میرا اوریجنل سوال وہیں کا وہیں رہ گیا، وہ یہ کہ ای سی پی نے اتنی جلدی کیوں کی؟ تھوڑا وقت بھی دے سکتے تھے. دیکھیں عارفہ، میں نے ایک آپ کو بتایا یہ تھا کہ اس وقت جتنا بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل یا لیگل سنیریو ہے اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے. وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیٹکس کی وجہ سے ای سی پی نے یہ فیصلہ کیا. میں آپ کو سٹارٹ کروں تاکہ آپ کو کوئکلی ان چیزوں کے اندر آئے کہ اٹس ناٹ اے ون ڈے کہ جس کے اندر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. آپ کے ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، آپ ایک سینٹ سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عارفہ یہ ہے کہ دیکھیں وجوہات کی بنا پہ ای سی پی سیاسی وجوہات نہیں ہے. ای سی پی کے پاس ایک ڈسکرشن تھی کہ اس نے اتنے دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. ای سی پی نے جلدی فیصلہ کر دیا. اب آپ اس کو کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا اللیگل تو کام نہیں کہہ سکتے. اچھا، دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نوبت تک آنے چیزوں کو کیوں دیکھیں. بات کی گئی کہ آپ یہ بتائیں کہ جن کی یہ کنوکشنز آئی ہے، جن کیسز کے اندر چلے ہیں، کیا کوئی شخص جو ہے اگر پاکستان کی پبلک پلیسز کے اندر جا کے جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، ملٹری انسٹالیشنز کو ڈیمیج کرتا ہے، لا کو وائلیٹ کرتا ہے، تو کیا اس کو ٹرائی کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ جعفری صاحب، آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی. سر اب لیٹس ٹیک اٹ ون بیکاز آپ پھر اتنے پوائنٹس ریز کر دیتے ہیں کہ وہ پھر سب پہ جواب نہیں آتا. اگر ٹرائی کرتے ہیں تو اس کا ایک سزا ہے، اور سزا کی ایک پروسیس ہے. جعفری صاحب، دو اب ایشوز، جو ایک بات کہ انہوں نے اٹیک کیا، ان کو ٹرائی تو کرنا ہے، اور دوسرا حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی تو انہوں نے جو کی ہے اگر ای سی پی نے، تو وہ کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے. سر مٹی میں ڈال کے مائکروسکوپک کی چیزوں کو دیکھنے کا فرق جو ہے وہ باقی پاکستان میں بہت بخوبی دکھاتا تھا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ لگتا تھا جس کی سب بدو کر کے نام لیں ورنہ نام نہ لیں، اور اس کو بہت عزت سے اس کے سامنے پیش ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ 8 مہینے تک ماننے سے طاقت تھا. اور آج جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کسی ای سی پی کی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کبھی تیز کر لیتی ہے کام، کبھی آرام سے کر لیتی ہے، اور اگر ہم کوئی پیٹرن ثابت کریں تو ہم پھر بیوقوف ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ویورز کے پاس چھوڑ دیجیے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ضرور جرم کی سزا ہونی چاہیے اور ضرور آپ کو بھگتنا چاہیے، لیکن جب جرم آپ کا بلوا ہو، سزا آپ کی دہشت گردی نہیں ہو سکتی. اور اس کو دہشت گردی بنانے کے چکر میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے اس کو آپ اتنا نہیں کھینچ سکتے اور ڈیٹیٹ کر سکتے کہ آپ کو کیونکہ کسی نے کوئی بات کرتے ہوئے سن لیا لہٰذا آپ بھی دہشت گردی ہوں گے. آپ کے فیصلے اگر باریکی سے دیکھیں، یہ اپیلز کے اندر ظاہر ہے جائیں گے اور وہاں پہ ایکسپوز ہوں گے، لیکن یہ فیصلے ایک مذاق سے کم نہیں ہے. یہ عدالتوں کا جس طرح نظام چلا ہے یہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی باریکیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اس کو بالکل اگر آپ سمپلسٹی کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی نے، انہوں نے بہت غلط کیا، انہوں نے حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، ریاست کی پراپرٹی ڈسٹروائے نہیں کرنی چاہیے تھی. جو حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ عسکری ڈپارٹمنٹس ہوں، ان کے نام لے کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ ہماری فوجداری جو ہے اس کے اندر یہ سارے جرم موجود ہیں اور ان کی سزائیں موجود ہیں اور ان کے کورٹس موجود ہیں، اور وہ سزائیں دہشت گردی نہیں ہے، وہ کورٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ ان پہ پھر لاگو نہیں ہوتے. تو اگر آپ اس پروسیس کے ساتھ یہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں کہ ان کو سبق ہمیں بڑا زبردست سکھانا تھا، ان کی سیاست بڑی بری تھی، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر کچھ اور ہوا ہے، انصاف نہیں. سر بلوے میں اور دہشت گردی میں کیا فرق ہوا؟ یہ اب آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں. عارفہ یہ ہے جب جو کرائم سین ہے، وہ کرائم سین وہ ہے کہ جو آپ کے نو گو ایریاز ہے، یعنی کہ آپ کے ملٹری انسٹالیشن ہے جہاں پہ ملٹری لا اپلائی کرتا ہے، اور آپ ایک ہجوم کے اندر ہزاروں کی صورت میں گئے ہیں اور آپ نے لا کی وائلیشنز کی. انڈیویجول بلوا ایک اور ہے کہ جی 4 بندے کھڑا ہو کے ایک بلوا پرائیویٹ جگہ پہ کر گئے، وہ اور گئے. پہلے سٹینس یہ تھا کہ جب یہ سارا ہوا کہ جی جو کیسز جو ہیں یہ ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے، چونکہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہاں پہ انصاف کا قتل ہوتا ہے. اس کے بعد سٹینس یہ آیا کہ نہیں جی اے ٹی سی کورٹ کے اندر جانے چاہیے، چونکہ اگر ٹیررزم آیا ہے تو اے ٹی سی کورٹ جو ہے اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے. کس کا سٹانس تھا؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے نا. جو پی ٹی آئی کا سٹینس یہ تھا کہ جی اے ٹی سی کورٹ میں جانے چاہیے کیسز، ان کو جو ہے آپ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی نہ کریں، چونکہ جس طرح کا یہ کرائم سین ہے یہ عام کسی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس تو کیس چل نہیں نہ سکتا یا اس طرح. اب دوسرا یہ ہے کہ جب اے ٹی سی کورٹ سے ان کو لے لیا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، معاف کریے گا جسٹ ٹو کلیریفائی، کہ
کیونکہ یہ ملٹری انسٹالیشنز تھی اور کیونکہ ان جگہوں پر ملٹری لاز یا رولز اپلائی ہوتے ہیں اس لیے یہ ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے تھا، اور کیونکہ وہ نہیں گیا تو اس لیے اینٹی ٹیررزم میں گیا تھا کہ سائملٹینیسلی دو لا اپلائی ہو رہے تھے. ایک لا آپ کا اپلائی ہو رہا تھا ملٹری لاز جو تھے، اور دوسرا آپ کا تھا جو آپ کی پاکستان پینل کوڈ ہے یا آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. یعنی کہ وہ بلوا آپ کے خیال میں یہاں اپلائی نہیں نہیں. اب یہ جو بلوا یا جو 34 ہے یا 149 کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس ان لافل اسمبلی کا حصہ بنتا ہے اور وہاں پہ اس کی پریزنس جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، پروسیکیوشن کر دیتی ہے، تو ہر اس شخص کو جو موقع پہ موجود ہے اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی اس کے جرم کرنے والے کو ہے. یہ ہمارے ملک میں کیا یہ ڈاکٹرائن جو ہے جو آپ کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، کنسٹرکٹر رسپانسبلٹی ہے، یہ برطانیہ، امریکہ، دنیا بھر کے اندر. اب اگر ہم یہ نیریٹو لے لیں نہیں جی یہ ATC میں نہیں جانا چاہیے ریگولر کورٹ کے، تو آخر ہم جائیں کہاں پہ؟ کیا جو پاکستان کے اندر یہ تو جعفری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ نارمل کورٹس میں یہ بلوے کا کیس ہے، تو یہ نارمل کورٹس ہے نا. اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہے آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس کا کیس نہیں ہے. دیکھیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ہی تو کیس ہے. اینٹی ٹیررزم کا کورٹ جو ہے اگر 27-28 سال سے چل رہا ہے وہاں کے اوپر انڈیویجولز کے کیسز بھی اینٹی ٹیررزم کہتے کہ معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر آپ ایسی چیز کر دیں کہ جس کا جو امپیکٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج پہ چلا جائے، دیٹ از دی اینٹی ٹیررزم جو ہے. اب اس کے اندر وہ آیا. اگر ابھی بھی آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ ان جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کو کاگنیزنس یا اینٹی ٹیررزم لا اپلائی نہیں کرتا، تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر وہ آئے گا؟ تو میرا خیال ہے اس کو ٹھیک ہے. لیٹ می جسٹ ٹیک دس پوائنٹ ٹو جعفری صاحب. جی جعفری صاحب آپ نے سنی حافظ صاحب کی بات؟ ہاں جی سر. شاہزیب کا قتل ہوتا ہے وہ شاہ رخ جتوئی والا، تو ہم اتنے غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ دہشت گردی. اس آدمی نے اس وقت جو ہے اس کو گولی مارتے ہوئے پوری ریاست کے اندر، سب لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر اتنا خوف ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ حالانکہ ایک آدمی کو گولی مار رہا تھا. اس وجہ سے ان کی دہشت گردی کی شکیں لگ کے ان پہ پہلا ٹرائل پروسیڈ ہوا. سپریم کورٹ نے اسے رد کیا، اور اسی بیسس پہ رد کیا کہ بھائی ایک جرم کی ہینسنس کی وجہ سے، ایک جرم کی سنگینی کی وجہ سے اس کی تعریف آپ نہیں بدل سکتے. اگر وہ قتل ہے تو وہ قتل ہے، اس کو آپ دہشت گردی میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا دل بہت دکھ گیا ہے یا آپ کو غصہ بہت آ گیا ہے. اسی طرح اگر بلوا ہے تو بلوا ہے. وہ اگر آپ بہت ہی مقدس لوگوں کے خلاف بھی بلوا کریں تو وہ ایک دم سے دہشت گردی نہیں بن جاتی جب تک کہ آپ دہشت گردی کی تعریف میں اس بات کو نہ لا سکیں. دہشت گردی کی جو سب سے ایکسپینڈیڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اندر بھی ریاست ایز اے ہول کو نقصان پہنچانے کی نیت ہونا. آپ نیت کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، عوام ایز اے ہول کو ڈرانے کے لیے، اس سے اپنی دہشت بٹھانے کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ ممکنہ طور پہ دہشت گردی سمجھی جا سکتی ہے. اور پھر اس سلسلے میں اگر آپ کسی کو ماریں یا نہ ماریں، کچھ توڑیں یا نہ توڑیں، وہ دہشت گردی ہوگی اگر آپ اس میں ملوث ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ نیت کس طرح دکھائی، کس نے مانی، کس طرح اس اسٹوری میں فٹ ہوا کہ یاسمین راشد یا عمر ایوب جو ہے وہ اس دن پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملہ یا پاکستان کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا یا ان کو دھمکانے کے لیے نکلے تھے. یہ ایک بیسک بات ہے سر. یہ تو بڑی مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ جس طرح وہ شاہزیب کا جو کیس تھا وہ تو انڈیویجول کیسز تھا، اس پہ سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 100 سے زیادہ جگہوں کے اوپر بلوا ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لوگوں کو جا کے جو ہے موبلائز کیا جاتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان جو اس کے اندر سیکشن 21 بھی لگا ہے جو اس ہے، آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی آئیں اور پاکستان کی فوج کے اندر آپ نے ایک میوٹینی کرنی. اگر یہ انڈیویجول آرفا ایکٹ ہوتا ایک جگہ یا دو جگہ، یہ کہ وہ میوٹینی فوج میں کرنی تھی، یہ میں نے بھی، مجھے ویسے لا اتنا نہیں پتا، ججمنٹس میں نے بھی پڑھی تھی، بٹ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا ایز اے پولیٹیکل ورکرز کے طور پہ آپ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جاتے ہیں، آپ کا آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لا کی وائلیشنز کی. تو یہ ہم ازیوم کر لیں کہ نہیں، یہ بتائیں ازیوم تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی کورابوریشنز یا نیریٹیوز یا ان چیزوں پہ جا کے آتا ہے نا. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو تو یہی تھا نا کہ ہم نے ان پہ جانا ہے
اور جہاں پہ ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی بات کی، ڈاکٹر صاحبہ کا آپ ایک تو حصہ بتاتے ہیں اس چیز کے اندر، ڈاکٹر صاحبہ کا آپ یہ تو نہیں بتاتے کہ چلے کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کور کمانڈر کا جو گھر ہے کیا وہ پاکستان کی ایسی پبلک پلیس ہے کہ جہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے؟ یا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ 4 گھنٹے کے اندر، میں بھی فوجداری کے کیسز کرتا ہوں، سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ آپ کی جو سرکمسٹانسز، کورابوریٹیوز اور آپ کی انٹینشن کس طرف جا رہی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو کلیکٹ آپ کریں گے تو آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ تو آبجیکٹیو تو آپ کو آ گیا ہے نا۔ سر آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم، معاف کریے گا، اب 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں۔ جعفری صاحب آپ نے کوئی رسپانس دینا ہے تو ویری کوئکلی سر۔ اگر آپ کی نیت یہ ظاہر ہو جائے، بات یہ پھر سے نہیں ہے کہ آپ دیکھو کس منہ سے آپ کور کمانڈر کا نام لے رہے تھے، ناپاک ہو تم لوگ، بات یہ نہیں ہے۔ بات سمپلی یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، وہ نیت ثابت ہو سکتی ہے نہیں تو نیت الفاظ سے ہی آتی ہے نا، نیت جو ہے وہ میں اور آپ جو ہے وہ کوئی دل میں تو نہیں جا سکتے نا جعفری صاحب۔ اگر اس دن پی ٹی آئی کی نیت پاکستان کو نقصان پہنچانا تھی، اگر اس دن پی ٹی آئی کی نیت پاکستان کی عوام میں دہشت پھیلانا تھی، اور اگر یہ ثابت ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں تو جو اتنا کچھ ہوا ہے آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں اسے کیا کہیں گے جو اتنا پورے ملک کے اندر آیا ہے؟ انوسنٹ تھا، پریمیڈیٹڈ نہیں تھا، انڈیویجولز تھا، سپونٹینیس تھا، یہ کیا تھا آخر وہ چیز جو تھی؟ یہ سپونٹینیس نہیں تھا، پریمیڈیٹڈ تھا، بننے کا سب سے بڑی سزا ہے۔ اچھا تو پریمیڈیٹڈ تھا، تو پریمیڈیٹڈ کن جگہوں پہ تھا؟ اس کا پھر آبجیکٹیو کیا تھا جی؟ اگر تو چلے ڈی چوک آ جاتے، آپ کے شاعرہ فیصل کے اندر چلے جاتے، کو اور چلے جاتے تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اور پھر جعفری صاحب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پہ ایلیگیشن لگ گیا ہے تو آپ نے اس کو ریبٹ کسی کورٹ کے اندر ہی کرنا ہے نا۔ آپ اس کو ٹاک شوز کے اندر یا میڈیاز کے اندر آپ نیریٹو پہ نہیں جا سکتے نا۔ الٹیمیٹلی میں اور آپ لائر ہے، ہم نے ایڈوائس تو عدالت کے لیے کرنی ہے نا، اور عدالت اس کا ایک فیصلہ کرتی ہے، غلط ہے ہم اس کو کورٹ آف اپیل میں چلے جاتے ہیں۔ سر ان کو جواب دینے دینا۔ جی جعفری صاحب، جی جعفری۔ They tried their best and they were on their way to proving this, but then the judges changed, then the process changed, then the system changed, and even after all of that you get a judgment where وہ پولیس والا ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، آپ تو گئے۔ یہ کوئی فیصلہ ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ مطلب اس میں بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ نہیں اس پولیس والے کے خلاف بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے اتنے کالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو آج پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں۔